السلام علیکم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ سورہ نور ہم پڑھ رہے ہیں اور آج ہماری آیت نمبر ہے 30 آیت ہم آج پڑھیں گے۔ آیت جو ہے ہماری 30 نمبر جو آیت ہے، 30 نمبر جو آیت ہے سورہ نور پارہ نمبر 18 کی مدنی صورت ہے، اور پہلے بھی بتایا تھا مدنی صورتوں میں شریعت اور لائف سٹائل سکھایا گیا، اور یہ اسی کا جو اس سے پچھلی 29 آیت تھی، یہ اسی کا حصہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے مردوں کو حکم دیا، اور اب یہاں اس آیت میں عورتوں کو اللہ حکم دے رہا ہے کہ نظروں کو پست رکھنا ہے اور اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرنی ہے۔ تو دونوں باتوں کو اللہ نے ساتھ جوڑ کر کہ اگر نظر کی حفاظت نہیں تو شرم گاہ کی حفاظت بھی نہیں رہے گی۔ تو یہ اس کی آج کی آیت ہے، ہم یہیں سے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل المؤمنین، اور اپنی مومن عورتوں سے فرما دیجئے، یغضوا من ابصارہم، اپنی آنکھوں کو پست رکھو، وَيَحْفَظُوا، اور حفاظت کریں، فُرُوجَهُمْ، اپنی شرم گاہوں کی، ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ، یہ ان کے لیے زیادہ پاکیزہ ہے، ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، خبیرم، باخبر ہے، اللہ تعالیٰ کس چیز سے، بما یصنعون، جو یہ کر رہے ہیں۔ یہاں سب سے پہلے تو میں بہت خوبصورت ایک حدیث قدسی بیان کروں گی۔ اللہ نے فرمایا ہے کہ نظر شیطان کے تیروں میں سے ایک زہریلا تیر ہے، نظر شیطان کے تیروں میں سے ایک زہریلا تیر ہے، جو اسے میرے خوف سے چھوڑ دے، یعنی کہ کسی پر نظر پڑے اور نظر ہٹا لے، مطلب یہ جو اسے میرے خوف سے چھوڑ دے، اللہ کے خوف سے، اللہ یہ حدیث قدسی بیان کر رہی ہوں، تو میں اس کے عوض، یعنی کہ اگر کسی پر نظر پڑی اور ساتھ ہی نظر ہٹا لی، جیسے میں نے کل بھی بتایا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، حضرت علی کو کہا تھا کہ علی بلا ارادہ، یعنی کہ دیکھنے پر اللہ تعالیٰ جو ہے مواخذہ نہیں کرے گا، لیکن اگر نظر پلٹا کر دوبارہ، تو اس میں گنجائش نہیں ہے۔ یہ اسی چیز کا یہ حدیث قدسی کہ نظر شیطان کے تیروں میں سے ایک زہریلا تیر ہے، جو اسے میرے خوف سے چھوڑ دے، میں اس کے عوض، اس کے بدلے اسے ایسا ایمان عطا کروں گا کہ جس کی مٹھاس وہ اپنے دل میں محسوس کرے گا۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ اللہ کے لیے کسی پر نظر پڑ جائے اور نظر پھیر لو، کسی جو کہتے ہیں نا کہ جس کو اللہ نے دیکھنے سے منع کیا ہے، کسی غیر محرم کو، تو اللہ نے کہا نظر ہٹا لی، تو اللہ نے کہا میں اس کو ایسا ایمان عطا کروں گا جس کی مٹھاس وہ اپنے دل میں محسوس کرے گا۔ یہ اللہ حدیث قدسی میں آپ کو سنا رہی ہوں۔ پھر اس کے بعد اللہ کے ایک اور حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ اپنی نظریں نیچی رکھو، شرم گاہوں کی حفاظت کرو، ورنہ اللہ تمہارے چہروں کو بے نور کر دے گا، اللہ تمہارے چہروں کو بے نور کر دے گا۔ تو یہ حدیث ہے، یہ جو میں نے کہی آپ کو حدیث سنائی ہے۔ اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ کل بھی میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا تھا کہ آنکھوں کا زنا دیکھنا ہے، کانوں کا زنا سننا ہے، زبان کا زنا بات کرنا ہے، اور ہاتھوں کا زنا پکڑنا، اور پاؤں کا زنا چل کر جانا، اور دل خواہش کرتا ہے، آرزو کرتا ہے۔ دل تو انسان کو ظاہری بات ہے، شیطان وسوسہ جب ڈال دیتا ہے، شرم گاہ اس کو سچا کر دیتی ہے یا جھوٹا کر دیتی ہے۔ یہ مسلم کی حدیث میں نے آپ کو سنائی ہے، یہ مسلم کی حدیث ہے۔ اور اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی جو میں نے کل بھی دوبارہ پھر دہرا رہی ہوں کہ 6 باتوں کی مجھے ضمانت دے دو تو میں تمہیں جنت کی ضمانت دوں گا، کہ جب بولو سچ بولو، وعدہ کرو تو پورا کرو، اور اس کے بعد جب تمہارے پاس امانت رکھی جائے تو ادا کرو، اور اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرو،
نظروں کو نیچا رکھو اور اپنے ہاتھوں کو ظلم سے روکے رکھو۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ آگے کیا فرما رہے عورتوں سے؟ اگلا یعنی کہ حفاظت کا اور سب ہو گیا۔ اگلی بات جو ہے وہ گھر کے اندر کا پردہ ہے۔ گھر کے اندر کا پردہ ہے۔ اپنے پلیز مائک چیک کریں، مائک آف کریں، مائک آف کریں، میں نام نہیں لینا تو اس لیے آپ پلیز مائک آف کر دیں۔ اللہ تعالیٰ یہاں یہ گھر کے اندر رہنے کا پردہ ہے کہ پردہ جو ہے کہ گھر میں آپ کس طرح پردے میں، آپ بعض پوچھتے نا کہ کیا ہے اس صورت میں، سورہ نور میں ایک آپ یاد رکھیں، سورہ نور میں گھر کے اندر عورتوں نے کس طرح رہنا ہے، کتنے لباس میں رہنا ہے، کتنا پردہ کرنا ہے، یہ سورہ نور میں، یہ اپنے دماغوں میں بٹھا لیں۔ اگر آپ سے کوئی پوچھے نا کہاں لکھا ہوا ہے کہ عورتیں پردے میں رہیں، تو یہاں سورہ نور میں گھر کے اندر کا پردہ ہے، اور انشاءاللہ سورہ احزاب جو ہم آگے پڑھیں گے، سورہ احزاب میں گھر سے باہر نکلنے کا پردہ ہے۔ اب یہاں اب یہ ایک ایک لفظ پہ آپ غور کیجئے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اپنی آنکھوں کی حفاظت کرو اور اس کے اپنی نظروں کو نیچا رکھو، مومن عورتوں سے کہو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو۔ وَلَا يُبْدِينَ، اور نہ ظاہر کریں، زینتہن، اپنی زینتوں کو، یعنی کہ سنگھار۔ عورت کو ظاہری بات ہے، عورت فطری طور پہ سنگھار کرتی ہے، سنگھار کو پسند کرتی ہے۔ اللہ نے کہا اس کو ظاہر نہیں کرنا۔ اب کہاں ظاہر کرنا ہے، کس طرح ظاہر کرنا ہے، اب یہ پوری ڈیٹیل سے، اب یہ آیت ذرا لمبی ہے، اس کے ایک ایک لفظ پہ ہم نے غور کرنا ہے۔ اللہ کہہ رہے ہیں کہ ظاہر نہیں کرنی زینت اپنی، ٹھیک ہے، کرنی بھی ہے، کن کے آگے ہو جائے کوئی گل نہیں، ٹھیک ہے، اور کیا الا ما ظہر، مگر جو کچھ ظاہر ہوا ہے، منہا ان کے جو کچھ بھی ظاہر ہو جائے، وَلْيَضْرِبْنَ، اور ڈالے رکھیں۔ آپ لفظ دیکھیں، یہ کہتے ہیں اس کو انڈر لائن کر لیں اپنے قرآن میں اور اپنے سارے، وَلْيَضْرِبْنَ، یہ میں گھر کے اندر بتا رہی ہوں، اللہ کیا کہہ رہا ہے، ڈال دو۔ وَلْيَضْرِبْ، ضربہ ہوتا ہے ڈالنا، وَلْيَضْرِبْنَ، اور ڈال دیں، ڈالے رکھیں، کیا بِخُمُرِہِنَّ، خمر کہتے ہیں بڑی چادر، موٹی چادر، اوڑھنی، جو ہم باہر جاتے ہوئے لیتے ہیں، جو بڑی چادر، اس کو کہتے ہیں بِخُمُرِہِنَّ۔ اللہ کہاں ڈالنی ہے، یہ چادریں کدھر ڈالنی ہیں، گھر کے اندر کی میں آپ کو بات بتا رہی ہوں۔ اللہ جیوبہن، اپنے گرے بانوں پر، اپنے سینوں پر۔ اب یہ جب آیت، اتنا سا صحابیات تو جو تھے نا کہ ایک دفعہ ہی کہ اللہ کا حکم سنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے سنا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ خود فرماتی ہیں، یہ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ جب عورتوں نے، عبداللہ بن مسعود بھی سے بھی یہ روایت ہے کہ جب عورتوں نے یہ سنا اس آیت کو، اتنے سے لفظ کو، وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ، یہ صحیح بخاری میں بھی ہے موجود، تو کہتی ہیں صحابیات نے اپنی جو بڑی چادریں تھیں، بڑی اوڑھنیاں جو باہر لے کے جاتی تھیں، انہوں نے ان چادروں کو پھاڑ کر دوپٹے بنا لیے۔ یہاں سے کیا پتہ لگا، باہر جاتے ہوئے ہم کیا کرتے ہیں، خمر لیتے ہیں، بڑی موٹی چادر لیتے ہیں اور لپیٹتے ہیں اپنے اوپر، تو اس لیے کہ ہماری جو اندر ہم نے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، یا ہم نے کہ وہ زینت اس لباس سے چھپ جائے، یعنی کہ وہ جو سادی سی موٹی چادر ہے وہ آپ کی زینت کو بھی چھپاتی ہے، آپ کو پردہ بھی دیتی ہے، اور اس کی کسی کی نظر اس چادر سے ٹکرا کے اندر نہیں آ سکتی۔ تو صحابیات نے وہ والے خمر، یعنی کہ موٹی چادریں، وہ پھاڑ کر انہوں نے دوپٹے بنائے۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ یہ جو ہمارے آج کل جو کہتے ہیں نا کہ قیمتی کپڑے، جن کے ساتھ کہتے ہیں پیور کے دوپٹے، شفونوں کے دوپٹے، باریک دوپٹے، جن سے بالوں کی رنگت نظر آئے، اور وہ پردہ، وہ دوپٹے ہمارے دین میں نہیں ہیں، وہ دوپٹے ہماری شریعت میں منع ہے گھروں میں بھی لینا۔ یہاں سے یہ پتہ چلتا ہے
اس آیت کے مطابق اور حضرت عائشہ کی اس کے بارے میں ڈیٹیل کے مطابق کہ انہوں نے اپنی جو بڑی موٹی چادریں تھیں، خمر والی جو چادریں تھیں، ان کو پھاڑ کر انہوں نے دوپٹے بنا لیے اور اپنے دوپٹے بنا لیے. اور ظاہری بات ہے. اچھا اب یہ کیا کرنا ہے؟ اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ کیوں کرنے ہیں؟ کیونکہ وہ اپنے سینوں پر ڈال دو. اچھا پہلے یہ تھا کہ جب یہ دوپٹے لیتی تھیں تو سر کے اوپر ڈالتی تھی، پیچھے کر دیتی تھی دوپٹے کے دونوں پلو پیچھے، یعنی کہ گردن بھی نظر آتی تھی اور سینہ بھی نظر آتا تھا. کان، گردن، سینہ، کانوں میں جو زیور پہنا ہوا ہے، گلے میں جو زیور پہنا ہوا ہے، اور سینے کا ابھار، اور یہ چیزیں چھپتی نہیں تھی. تو اس کے بعد اللہ نے کہا نہیں، یہ اپنے جو پلو تم پیچھے لٹکا اس کو آگے کرو. تو اس سے کیا، آگے کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ خمر کو جب سر پہ ڈالو تو اس کو جب آگے کرو تو کیا ہوگا؟ کان بھی ڈھکیں گے، گردن بھی ڈھکے گی اور سینہ بھی ڈھکے گا. تو یہ تینوں چیزیں یہ گھر میں، یعنی کہ کہتے ہیں نا بکل مار کے، جیسے پہلے ہماری جو کہتے ہیں نا کہ مائیں، دادیاں، نانیاں، کہ وہ بکل مار کے دوپٹے لیتی تھی، یہ وہ بکل مارنا ہے. اور یہ کہاں؟ گھر کے اندر. اللہ نے کہا گھر کے اندر بکل مار کے دوپٹہ، اور دوپٹہ بھی باریک نہیں، شفونوں کے پیور کے دوپٹے نہیں، خمر والے دوپٹے، یعنی کہ جس میں تمہارے بالوں کا نہ رنگ نظر آئے. یہ اللہ کا حکم ہے، یہ اللہ کا حکم ہے. اور اس کے بعد کیا ہے؟ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، یبدینا مت ظاہر کریں، زینتہن اپنی زینت کو. یعنی کہ سب سے پہلے ظاہری بات ہے، جب کیا زینت کون سی ہوتی ہے؟ گلے میں ہار بھی پہنا ہوا ہے، کوئی ٹاپس کانٹے شانٹے بھی پہنے ہوئے ہیں، تو ظاہری بات ہے جب ہم نے بکل مار کے لی، اللہ کہہ رہا ہے وہ نہیں ظاہر کرنی، وہ نہیں ظاہر کرنی. تو یعنی کہ ہم نے یہ جو کانٹے شانٹے، گلا شلا، ہار شار یہ پہنا ہوا ہے بکل مارنے سے، اللہ کہتے ہیں اس کو چھپا لو. اچھا اب چھپائے رکھنا ہے، گھر میں ایسے رہنا ہے. ہاں اگر گھر میں کوئی موجود ہو، کون؟ اللہ مگر لی بعولتہن، ہاں اگر گھر میں شوہر ہے تو کوئی بات نہیں، آپ یعنی کہ بکل شکل مارنے کی اتنی کوئی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے کہ گھر میں اگر وہ بعولتہن، کہ اگر شوہر، اپنے شوہر ہو، او یا آبائہن، باپ، تمہارے جو باپ ہیں، باپ میں دادا بھی آ جائے گا، نانا بھی، سارے یعنی کہ سارے باپ میں ہی آ جاتی ہیں. او یا آبائی بعولتہن، یا باپ ہو تمہارے شوہروں کے، سسر. اچھا اب یہ محرم رشتے، یہ 8 محرم رشتے بتائے ہیں، اور اس کے علاوہ 2 اور بھی ہیں جن کا خیر اس میں ذکر نہیں ہے. مطلب محرم رشتے اس کو کہتے ہیں جس سے نکاح جائز نہیں ہے. ٹھیک ہے، اب یہاں تقریباً سب بھی کور کر دیے ہیں، اب 2 کور نہیں کیے، اور وہ کون سے کہ چچا تایا بھی نہیں یہاں میرے خیال میں ان کا ذکر ہے، اور جو دودھ شریک بھائی ہیں تو ان سے بھی نکاح جائز نہیں ہوتا. اچھا اس کے بعد یہ ہم پڑھ لیتے ہیں کیونکہ آگے تھوڑی سی اور ڈیٹیل آ رہی ہے. اچھا اس کے بعد کہ تمہارے جو شوہروں کے باپ ہیں یعنی کہ سسر تمہارے، او یا ابنائہن، یا تمہارے بیٹے، اور او ابنائی بعولتہن، اور شوہروں کے بیٹے. مطلب یہ کہ ان کی پہلی بیویوں کے میں سے کوئی اگر بچے بیٹے بوٹے ہیں تو ظاہری بات ہے وہ بھی محرم رشتوں میں آ جاتے ہیں. او بنی اخواتہن، اخوانہن، یا اپنے بھائی، او بنی اخواتہن، یا بھائی کے بیٹے یعنی کہ بھانجے، بتیجے، یہ. اچھا اگلا جو لفظ ہے نا آپ اس پہ کریں، او نسائہن، یا اپنی جو کہتے ہیں نا بہنوں کے بیٹے، نسائہن میں اپنی عورتیں بھی آ جاتا ہے، اپنی عورتیں، مثلا نسائہن اپنی عورتیں، نساء کہتے ہیں نا عورت کو، نسائہن وہ والی یعنی کہ مسلمان عورتیں، اپنی عورتیں، اپنی یعنی کہ اپنی عورتیں. اب اس میں اپنی عورتوں کا کون سا ہو گیا؟ یہاں اس میں مختلف احادیث اور مختلف علماء کا جو قول ہے اور ان کی جو تفاسیر ہے، اس میں
کہ جو غیر مسلم کوئی آپ کی سمجھ لیں پارلر والی ہو، میں پارلر والی، آپ کی جو کرسچن یا کوئی اور کافرہ مشرکہ، کوئی بھی آپ نے کوئی لونڈی غلام یعنی کہ آپ کی ملازمہ ہو، تو اس کے سامنے آپ یہ جو کہتے ہیں نا کہ گھر میں بیٹھ کے یا ان سے ویکس شیکس کرواتی ہیں، میں تو یہ کہ اس کو یہ سخت حرام اللہ نے قرآن میں کہہ دیا ہے کہ ان کے سامنے جو ہے نا غیر جو ہے آپ کی وہ ان کو نہیں آپ کریں گی، یعنی کہ اور پھر میں حدیث آپ کو میں بتا رہی ہوں کہ مسلمان عورت اپنا دوپٹہ کسی مشرک عورت کے سامنے نہ اتارے، دوپٹہ، اب یہ اوپر ہم نے لفظ پڑھ لیا ہے نا کہ اپنے بکل مار کے رہنا ہے، سینوں کے یعنی سینوں پہ چادریں اور اپنی زینت سارے کس کے سامنے، سوائے مسلمان اپنی جو عورتیں ان کے، تو اپنی عورتیں جو مسلمان عورتیں نہیں ہیں تو آپ نے بکل بھی نہیں کھولنی، تو پارلرز میں آپ کیسے آپ ان سے پورا یہ ویکس کروا لیتی ہیں، کس طرح آپ کروا سکتی ہیں؟ اللہ نے قرآن میں منع کیا ہے، ایک تو یہ، تو دوسرے نمبر پر اچھا یہ کہ جی وہاں بھی اگر یہ کہیں جی وہاں مسلمان عورتیں ہیں، مسلمان عورت کا بھی ناف سے لے کر گھٹنے تک کا پردہ ہے، یہاں تک کہ اگر میت بھی مری ہوئی ہے یعنی کہ میت کو غسل بھی دینا ہے تو غسل دینے سے پہلے جب کپڑے میت کے اتارے جاتے ہیں یا کاٹے جاتے ہیں تو اس کے ناف سے لے کر جو میت پہ تو خیر عورت پہ تو پورا پہ چادر ڈالتے ہیں، لیکن ناف سے لے کر گھٹنوں تک پردہ ہے، صرف کس کو کہ اگر زچگی کے لیے اگر عورت جو ہے وہ صرف اپنی ڈاکٹر کے سامنے صرف وہ، اور اس کے علاوہ اگر کوئی آپ وہ پاس کوئی کھڑا بھی ہو اس کو بھی منع ہے کہ وہ ناف سے لے کے گھٹنوں تک نظر نہیں ڈالے، اتنا پردہ ہے۔ اللہ تو عورت کو اتنا پردہ دے رہا ہے، اتنی حیاؤں میں، اتنی وہ کہتے ہیں نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے نا، اس کا مفہوم ہے کہ حیا ایمان کا حصہ ہے، تو جس میں حیا نہیں تو اس میں تو ایمان ہی نہیں ہے، پھر تو جو مرضی کرے، تو حیا ایمان کا حصہ ہے، اور جو حیا ہے شرم و حیا، تو وہ کہتے ہیں نا کہ ہر دین کا ہر مذہب کا کوئی نہ کوئی وصف ہوتا ہے، تو دین اسلام کا جو ہے شرم و حیا ہے، شرم و حیا، اور اس کے بعد حضرت آدم علیہ بھی آپ کو قصے کا پتہ ہے کہ قرآن میں ہی لکھا ہوا ہے کہ جیسے ہی انہوں نے وہ پھل چکھا تو کیا ہوا، سب سے پہلے ان کا لباس، یعنی کہ جو کہتے ہیں نا کہ گناہ جو ہوتا ہے شیطان کے قدموں، یہ جو کل کا سبق تھا کہ جو پرسوں کا بھی سبق تھا کہ شیطان کے قدموں کی پیروی مت کرو، تو شیطان کیا کرتا ہے، سب سے پہلے شرم و حیا اس کو سلب کرتا ہے، شرم و حیا کیوں، اسی لیے اللہ نے کہا نظروں کی حفاظت کر لو، نظروں کی، نظر کو کہتے ہیں نظر شیطان کے زہریلے تیروں میں سے ایک تیر ہے۔ اچھا، او نسائہن، یا اپنی عورتوں کے سامنے، ٹھیک ہے ان کے سامنے ٹھیک ہے، اگر آپ کو آپ کی زینت کوئی نظر آ رہی ہے، کوئی گلا شلا کانٹے شانٹے ہار شار نظر آ رہے تو کوئی، او ما ملکت ایمانہن، مطلب یہ کہ جو لونڈیاں ہیں غلام لونڈیاں، اب ان میں غلام مرد نہیں، اب بہت سے علماء نے جتنا بھی آپ حضرت ابن عباس سے لے کر صحابہ جو تھے، تابعین تبع تابعین، سب کی تفاسیر میں انہوں نے صرف یہ کہا او ما ملکت ایمانہن میں اس وقت جو لونڈیاں آتی تھی صرف عورتوں، اگر ان غلام جو ہے غلام جو چاہے مرد، اب یہ ہمارے جیسے ڈرائیور اور ہمارے اگر کوئی باورچی رکھا ہے چوکیدار رکھا ہے یہ مرد، ان میں سب آ جاتا ہے کہ مردوں کے یہ جو بھی صرف عورتیں ہیں کہ وہ بھی اگر آپ کی مسلمان عورت ہے، کوئی کرسچن نہیں ہے، کرسچن ہی ہمارے زیادہ ہوتے ہیں، تو اللہ میں آپ کو حدیث میں بتایا کہ وہ ان کے سامنے اپنے دوپٹہ بھی نہیں اتارنا۔ اچھا، اس کے بعد اوت تابعین غیری، اور وہ والے جو ہیں خدمت گار مرد، وہ والے جو کو غیری اول الاربعاتی من الرجال، یعنی کہ مردوں میں سے جنہیں کو غرض نہیں ہے، مطلب یہ غرض نہیں کہ جیسے کہتے ہیں نا ایک تو وہ ایکسٹرا بوڑھے ہوں، بعض لوگوں میں کہتے ہیں کہ بہت بہت پرانے خدمت گار ہوتے ہیں، کہ بہت پرانے خدمت گار کہ جن کے اندر یعنی کہ جو کہتے ہیں نا کہ شہوت نہ ہو، یا اب نارمل ٹائپ کہ جن کو صرف کھانا ہے، کہ جن کو پتہ ہے کہ جی صرف
یہ کام کرنے، بعض اب نارمل ٹائپ کے لوگ ہوتے ہیں یا کہ صرف جن کو کہتے ہیں نا وہ یہ کام کر دو وہ کام کر دو، تو ان کو اور اس کے علاوہ کوئی کسی دماغ نہیں، جن کے صرف جن کا کہتے ہیں نا کھانا پینا، کہ عربی میں آپ اس کا جس کا جہاں کہیں بھی ان کو کریں گے غیری اولی الاربعاتی من الرجال، ایسے اس ٹائپ کے مرد جن میں عقل شعور یا سمجھ لیں اب نارمل ٹائپ، یا جن کو کوئی سینس، جن کو پتہ ہے کہ بس کھانا ہے یا کام کرنا ہے، یا اس ٹائپ کے. ہاں وہ اگر آپ کے گھروں میں ملازم اس طرح کے ہیں تو آپ ان کو جو ہے کوئی بات نہیں، کہ اگر آپ کا کہ زیادہ پردے میں نہیں ہیں آپ، جن کے دوپٹہ تو لینا ہے، تو میں یہ کہ اگر آپ کا کانٹے شانٹے ہار شار نظر آ گیا تو کوئی بات نہیں. اچھا، اوت طفل الذی، طفل الذین، یا وہ والے بچے لم یظہروا علی عورات النساء، جو عورتوں نساء کی عورت، اب ہم عورت کو تو عورت کہتے ہیں، اللہ نے کہا چھپی ہوئی، پردے، یہاں اور عربی میں عورت کو پردہ کہا گیا، عورت کا لفظ پردہ، اور اردو میں ہم عورت کہتے ہیں عورت نساء، اور عربی میں عورت کا مطلب ہے نساء. عورتوں کی جو پردے کی چیزوں کو نہیں جانتا، ایسے بچے، یعنی کہ جو ابھی وہ واقعی بچے ہیں کہ جن کو نہیں کچھ پتا. اچھا، ولا یضربنا، اور اللہ کہہ رہے اور کیا نہیں تم نے کرنا، ٹھیک ہے، یعنی کہ جو تم نے بکل شکل مارنی ہے تو کوئی بات نہ، اگر اس طرح یہ جو 8 رشتے ہیں محرم رشتے ہیں تو، لیکن اب تک تو جو خیر جو دور چل رہا آ رہا ہے، تو جو میڈیا نے اور ہر ہاتھ میں وہ جو کہتے ہیں نا کہ موبائلوں نے کہاں تک پہنچا دیا ہے کہ جو آج کل ہم سنتے ہیں، تو ان رشتوں سے بھی میں کہتی ہوں یہ بکل شکل مار کی بچیاں رہیں تو زیادہ اچھا ہے، کہ یہ والے رشتے جو ہیں ان میں بھی جو کہتے ہیں نا کہ اب کے دور میں یہ ضرور کریں. اچھا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اور وَلَا یَضْرِبْنَا، مت مارو، کیا نہ مارو، بِأَرْجُلِهِنَّ، اپنے پیروں کو زور زور سے، کیوں؟ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ، کہ وہ ظاہر ہو جائے جو یخفینا، جو چھپایا ہے، یعنی کہ جو پاؤں میں زیور پہنا ہے. اچھا، ان چیزوں سے پتہ چلتا ہے کہ عورت کا سنگھار جو ہے یہ اللہ نے اس کو اجازت بھی دی ہے، عورت کو بننا اس کی فطرت میں بھی ہے، اس کو اچھا بھی لگتا ہے، اور یہ سمجھ لے اللہ نے اتنی اجازت دی ہے کرو، ٹھیک ہے، پہنو، کانٹے شانٹے بھی پہنو، ہار بھی پہنو، پازیب بھی پہنو، یعنی کہ سنگھار کر کے عورت وہ رہے، وہ گھر میں سنگھار. تو جب گھر کی عورت، ایک بات ہے، اگر گھر کی عورت سنگھار کر کے صاف ستھری اور اچھی حالت میں رہے گی تو اس گھر کے مرد کیسے باہر دیکھیں گے؟ جس کی پائل بھی بلا رہی ہے، جس کی چوڑیاں بھی بلا رہی ہیں، جس کے وہ کہتے ہیں نا کہ جھمکے شمکے، کہ عورت اپنے آپ کو، تو وہ مرد جی کار دی عورت جی بسی ہوئی روٹی لگ دیا، تو باہر کی وہ جو برگر شرگر اور جی پیزے نظر آئیں گے تو سجے بنے، تو پھر وہ کیا ہے، سوار کے رہو. اور وہ پھر ایک وہ مجھے یاد آ گیا کہ وہ حدیث سے بھی کہ ایک صحابی آئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، تو انہوں نے ہاتھوں پہ مہندی نہیں لگائی ہوئی تھی، تو انہوں نے کہا کیا وجہ ہے کہ تمہارے ہاتھ اس طرح کے مردوں جیسے ہاتھ ہیں، تمہارے اسی طرح کا مفہوم ہے. تو اس کے بعد انہوں نے کہا کہ کیا وجہ ہے کہ یہ ہاتھوں میں، تو وہ پھر جب ان کے شوہر فوت ہو گئے، وہ بیوہ ہوئیں، تو انہوں نے صرف 3 دن جو تھا، یا بعض روایت میں ہے کہ جو انہوں نے عدت کے علاوہ پھر انہوں نے پھر مہندی لگائی تھی، کہ وہ اللہ کے نبی نے ان کو اسپیشل کہا تھا کہ کیا مردوں جیسے ہاتھ لگ رہے ہیں تمہارے، کہ مہندی یہ سنگھار جو ہے یہ عورت کو کرنا چاہیے. اچھا، اس کے بعد اللہ کہتے ہیں کہ اس طرح کا اچھا یہاں اللہ کہہ رہے ہیں کہ تمہارے پازیب کی آواز بھی نہ دوسرا سنے، غیر کے کانوں میں بھی نہ پڑے، کہ گھر میں بھی اگر چل رہی ہو تو زیادہ پیر بجا کے جانے کی ضرورت نہیں کہ چھن چھن کرتی جاؤ اوپر نیچے اور سارا پتہ چلے کہ چھن چھن کر دی ادھر جا رہی ہے، چھن چھن کر دی ادھر جا رہی ہے، تو اس کا ان کے پازیب کی آواز بھی کسی کو اٹریکٹ نہ کرے تمہاری. اللہ یعنی کہ پازیب کی آواز کا، ٹھیک ہے اللہ نے منع نہیں کیا، اللہ نے کہا اتنی زور سے پیر نہیں مارنا کہ تمہارے وہ چھن چھن جو ہے نا وہ ظاہر ہو جائے، جو چھپا کے ان کی پہنی ہوئی ہے. تو
اللہ نے منع نہیں کیا، اللہ نے کہا اس کا شور نہ کسی اور کے کان میں پڑے، غیر کے. تو جو رب زیور کی چھنک تیرے، یعنی کہ زیور کی کھنک چھنک جو ہے وہ نہ کسی کے کان میں پڑے، تو تیری آواز کیسے پڑنی چاہیے؟ تیری زینت، تیری آواز کی بھی اللہ نے حفاظت کی ہے، تیری تو اللہ نے آواز کا بھی پردہ دے دیا. تو یہاں سے بڑے بڑے علماء جو اس بات کہ جس کے زیور کی چھنکار کی آواز جو ہے اس کا بھی پردہ رکھا ہے، تو کیسے کہتے ہیں کہ آواز کا پردہ نہیں ہے؟ اچھا، اگلی جو ہے اللہ نے کہا یخفینا من زینتہن، جو اس نے زینت کے طور پہ چھپایا ہوا ہے. تو اس کے بعد آگے وَتُوبُو، معافیاں مانگ لو، اللہ، اللہ سے، جمیعاً، اللہ کی طرف توبہ، اللہ کی طرف رجوع کرو، معافیوں کے لیے، جمیعاً، سارے کے سارے، سارے کے سارے. یہ میں آیت مکمل کر کے میں اس کی تفصیل بھی بتاتی ہوں اور ڈیٹیل میں اور واقعہ بھی بتاتی ہوں. ایھا المؤمنون، جمیعاً سارے معافیاں منگلو. کسی سے کوئی غلطی ہو گئی ہے، کسی سے کسی کے دوپٹے نہیں تھے، کسی کی چھنکار سے کوئی امپریس ہو گیا تھا، کسی کی آواز سے کوئی امپریس ہو گیا تھا، کسی کی نظریں ادھر سے ادھر ہو گئی تھیں. اللہ نے کہا تمہیں ہی پتہ ہے یا رب کو پتہ ہے، معافیاں مانگ لو. ایھا المؤمنون، اللہ نے پھر کہا اپنے، یعنی کہ میرے بندے، مومن، اللہ کی ماننے والے. وہی میں نے بتایا نا کہ وہی کہ مسلمان جو اللہ کو مانے اور مومن جو اللہ کی مانے. اللہ نے کہا میری باتیں مانتے ہو نا، اے مومنوں سارے کے سارے معافیاں مانگ لو، لعلکم، تاکہ تم تفلحون، فلاح پاؤ، تاکہ تم فلاح پاؤ. اس کے لیے جو ہے میں ایک واقعہ میں بتاؤں گی. یہ جب سن 71 میں سب کو پتہ ہے کہ مشرقی پاکستان جو تھا تو ہندوستان والوں نے حملہ کیا اور فوجی حملہ کیا 18 دسمبر 1971 کی جو تھی. تو 1,00,000 پاکستانی فوج جو تھا وہ گرفتار کر کے یہ لوگ لے گئے تھے. پاکستان کی فوج جو تھی یہ گرفتار کر کے ہندوستان لے گئے. اس وقت جو تھا اس سچویشن میں، اس وقت ایک بزرگ نے خواب دیکھا، اور انہوں نے، جو کہتے ہیں نا بڑے بڑے علماء تھے، انہوں نے ایک بڑے عالم تھے اس دور کے جو تھے، مولانا یوسف بنوری جو تھے، ان کو نا انہوں نے خط لکھا. وہ بزرگ نے خط لکھ کے بھیجا، یہ سننے والا ہے، آپ یہ اس کو ضرورت سنیں. تو وہ کہتے ہیں انہوں نے خط لکھا، انہوں نے کہا کہ میں نے یہ اس وقت جب یہ تازہ یہ واقعہ ہوا تھا، ان کے چند دن پہلے کہ وہ پاکستانی فوج کو 1,00,000 فوجی انہوں نے گرفتار کر لیا تھا. تو وہ انہوں نے خواب اس طرح لکھا بزرگ نے کہ میں نے 9-10 جنوری کی درمیانی رات کو میں نے خواب دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں ایک مکان میں مشرق کی طرف، ہمارا مشرقی پاکستان تھا نا، مشرق کی طرف منہ کر کے بیٹھے ہوئے ممبر پر، اور سارے جو علماء ہیں، جتنے جو بڑے بڑے علماء تھے اس دور کے جو علماء، تو جو مولانا مفتی محمد حسن، مولانا یوسف دہلوی، عبد القادر رائے پوری اور عنایت اللہ شاہ بخاری، اور ان میں ان کی جن کو خط لکھا تھا خصوصی طور پہ یوسف بنوری، ان کو کہا کہ سب صف میں، یعنی کہ آگے لائن میں بیٹھے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ خواب سنیں ان کے بزرگ کا کہ اللہ کے نبی مکان میں مشرق کی طرف منہ کر کے بیٹھے ہیں، اور سارے علماء جو عالم دین ہیں تو وہ بھی وہاں کھڑے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایسے خدمت میں. تو کہتے ہیں کہ جو بزرگ بتا رہے ہیں، کہتے ہیں میں بائیں طرف کھڑا ہوں اور دائیں طرف ایک دبلے پتلے گورے چٹے بزرگ بھی کھڑے ہیں اللہ کے نبی کے ساتھ. تو کہتے ہیں کہ آپ، یعنی کہ جن کو وہ بزرگ کو خط وہ لکھ رہے تھے، وہ جن عالم کو، مولانا یوسف صاحب کو، کہتے ہیں آپ کھڑے ہو کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو کافر ہیں وہ فاتحانہ انداز میں ہمارے ملک میں داخل ہو گئے ہیں، اور 1,00,000 یعنی کہ مسلمان فوج ہر کے لے گئے ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو نا ایک دم کہتے دیکھا کہ اپنا دایاں ہاتھ کی انگلیوں سے نا ماتھے کی پیشانی پکڑ لی،
جیسے کوئی ٹینشن میں اپنا ماتھا نہیں پکڑ لیتا، ایسے دائیں ہاتھ کی انگلیوں سے اپنی پیشانی پکڑ لی اور رونا شروع ہو گئے. یہ اتنا کہ ساری محفل پہ رکعت طاری ہو گئی اور سارے جو علماء ہیں وہ چیخیں مار مار کر رونے لگ گئے. اس کے بعد پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یعنی کہ اس کے بعد متوجہ ہوئے اور کیا کہا کہ اس حادثہ عظیم کی وجہ سے مشرقی پاکستان جو اس طرح علیحدہ ہوا اور مسلمان یعنی کہ پاکستان کی جو فوج تھی وہ 1,00,000 فوجی وہ گرفتار کر کے، اس عظیم حادثے سے ملائکہ بھی فرشتے بھی غم زدہ ہیں، اور لیکن تمہارے اعمالوں کی وجہ سے پاکستانی عوام کی اعمالوں کی وجہ سے تمہاری مدد کو بھی نہیں بھیجے جا رہے. وہ پریشان ہیں، وہ بھی غم زدہ ہیں، لیکن ان کو حکم نہیں ہے. کیوں؟ اعمال کی وجہ سے. اب یہاں سے سننے، یہ دھیان سے سننے والا ہے، یہ کسی بزرگ کا، اور یہ اس وقت کے اخباروں میں بڑے بڑے رسالوں میں یہ واقعہ چھپا تھا، یعنی کہ ان کا خواب نا ان بزرگ کا، اور انہوں نے جن کو یہ خواب لکھا تھا عالم دین نے، انہوں نے اپنی باقاعدہ بک میں لکھا. اور پھر کہتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ تمہیں معلوم ہے اس مملکت میں، اس ملک پاکستان میں میری نبوت کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، میرے صحابہ کو گالیاں دی جا رہی ہیں، میری سنت کی اہانت ہو رہی ہے. اس کے بعد اللہ کے نبی نے فرمایا، اے علماء کی جماعت، امت کو میرا پیغام پہنچا دو کہ جب تک یہ جو حکام ہیں، یہ حاکم لوگ ہیں، عیاشیاں، بدماشیاں، ظلم اور تکبر نہیں چھوڑیں گے، اغنیاء یعنی کہ امیر لوگ جو ہیں وہ بخل، حق تلفی اور بے حیائیاں وہ نہیں چھوڑیں گے، علماء جو ہے کتمان حق یعنی کہ حق اصل بات چھپانا کہ دین حق کیا ہے، کتمان حق، دنیا کی لالچ اور ریاکاری خود نمائی نہیں چھوڑیں گے، عورتیں بدکاری، ناچ گانے، فحش، شوہروں کی نافرمانیاں اور یعنی بے پردگی نہیں چھوڑیں گی، پوری قوم جھوٹی گواہی، غیبت، زنا، شراب نوشی، سود خوری، اس طرح کے جو عمل ہیں اور جو شرک بدعت یہ نہیں چھوڑیں گے، توبہ نہیں کریں گے، یاد رکھو اللہ کے عذاب سے بچ نہیں سکتے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے ان باتوں کے ترک کر دینے کی ضمانت دے دو، میں تمہیں دنیا آخرت کی بھلائیوں کی ضمانت دیتا ہوں اور دشمن پر غلبے کی بشارت دیتا ہوں کہ تم جیت جاؤ گے، چھڑ دو یہ چیزاں نو، تو ورنہ ان قریب سخت عذاب آئے گا. اور اس کے بعد ایسا وبال آئے گا جو خاص ان لوگوں پر جو ان گناہوں کے مرتکب ہیں، جو یہ گناہ کر رہا ہے، تو جان رکھو اللہ کا سخت عذاب آئے گا. اس آیت کو اس کے بعد اللہ کے نبی بار بار اسی آیت کو پڑھتے رہے، توبو اللہ جمیعا ایھا المؤمنون لعلکم تفلحون. کہتے یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیت پڑھتے جا رہے ہیں اور میری آنکھ کھل گئی ہے. اور یہ پاکستانی عوام کے لیے خصوصی طور پر انہوں نے یہ خواب دیکھا تھا. اللہ تعالیٰ اس ملک پر رحم کرے. اللہ تعالیٰ جن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خواب میں جن برائیوں اور برے اعمال کا اللہ نے کہا، اللہ تعالیٰ ہم سب کو بچا لے. اللہ ذلت والی محتاجگی سے، محتاجگی والی بیماری، محتاجگی والی زندگی، محتاجگی والی موت سے بچائے. خاتمہ بالخیر ہو، خاتمہ ایمان پہ ہو. اللہم انی نسألک العفو والعافیہ فی الدنیا والآخرہ. اللہ رحم کر دے مسلمانوں پر، مومنین پر، جہاں مسلمان مومن پس رہے ہیں، ظالموں کو نیست و نابود کر دے. سب ماؤں بہنوں بیٹیوں کی دعائیں ان کے اپنے حق میں، ان کے پیاروں کے حق میں قبول فرما. یا الہی، یا رب العالمین، نسلوں میں خیر ڈال دے. اللہ نسلوں میں خیر ڈال دے. یا الہی سب کی دعاؤں کو قبول کر لے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. وصلی اللہ تعالی علی خیری خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. السلام علیکم ورحمۃ